اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اور دنیا کی عزتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم دین اور دنیا کی بھلائیوں کے خزانے ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت، بلا تخصیص نسل، ملت و مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے وہ اپنے معاون اور مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے۔ اور یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نگاہ کا اٹھ جانا، اور انسان ان سے اپنی حاجت پوری ہونے کی امید لگا لیتا ہے، مگر بسا اوقات یہ دیکھا گیا اور اکثر لوگوں کے مجربات میں یہ موجود ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو دور کی بات ہے، اپنے انتہائی قریبی دوست حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد اور تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی نہیں ہٹتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نواز رکھا ہے کہ جب کبھی بھی کیسی بھی کہیں بھی دنیا یا آخرت، جسمانی یا مالی غرض کوئی بھی ضرورت پڑ جائے تو فوراً ہم اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ اور وہ نعمت عظمیٰ قرآن ہے، اور پھر قرآن میں وہ نعمت عظمیٰ سورۃ یاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جاتے ہیں، اور حفاظ کرام کا تو اتنا بھی وقت نہیں لگتا۔ اس سورہ مبارکہ کے کتنے فوائد ہیں، اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورۃ یاسین کو شروع دن میں پڑھے تو اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں۔ احادیث میں سورۃ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے، قرآن حکیم کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا، اور فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ 100% مجرب، مقبول اور جو ہے قبولیت کی بلندیوں کو چھو جانے والا سورۃ یاسین کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑے سے بڑا مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا اگر آپ اچھی جگہ پہ اور جلدی نیک رشتے کی خواہش مند ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے، تو اس وظیفے کو ضرور کرنا، بالکل نہ چھوڑیے گا۔ یہ 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن روزانہ اپنی ذات کی خاطر 10 منٹ روزانہ نکال لیں، سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے یہ عمل کریں۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ
دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کیسے فرماتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کیسے عطا فرماتے ہیں، کیسے خوف دور ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں من عمی ہی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبت کے وقت جو ہے یہ مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ہے۔ تو ہم نے 3 دن اس کا یہ مجرب وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ جس دن آپ شروع کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی دن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹائم بھی ہو سکتا ہے، وقت آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر آپ بیٹھ جائیں اور سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں، اور جہاں پہ لفظ مبین آئے گا، یہاں پر لفظ مبین آئے گا وہیں پر آپ نے 21 مرتبہ یا مبین جل جلالہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر وہیں سے شروع کرنا ہے، اگلا مبین آ جائے گا وہاں پر بھی 21 مرتبہ یا مبین جل جلالہ، پھر وہیں سے شروع کرنا ہے، اور تیسرا مبین آ جائے گا وہاں پھر رک کر 21 مرتبہ یا مبین جل جلالہ۔ یہ اللہ کریم کا نام ہے صفاتی۔ تو جب لفظ مبین قرآن سورۃ یاسین کے اندر آئے گا وہاں آپ نے 21 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اور اس سورت کو صرف ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ شروع کیا، پہلی مبین آئے گی وہاں پڑھ کر پھر پیچھے سے شروع کریں، نہیں، پڑھ کر آ رہے ہیں، پہلی مبین آ گئی وہاں عمل کریں، پھر وہیں سے آگے شروع کریں۔ تو یہ جو ہے پہلے دن کا عمل، اور اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے اپنے اللہ کریم کی حضور جو بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں، اس حاجت میں اور اس دعا میں کامیابی سے ہم کنار فرمائیں گے۔ اور اس طرح دوسرا دن آئے گا، پھر اللہ وحدہ لا شریک کی حضور آپ نے وضو کی حالت باوضو حالت میں اسی طرح عمل کرنا ہے۔ پھر تیسرا دن آئے گا، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ کریم سے اپنی حاجات اور مقاصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔